تو اگر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ میں نے کہا اللہ کو مقید بالجہد تو تم خود کر رہے، ہر بار دعا میں یوں ہی کرتے ہو، کیوں؟ نزول رحمت کی جہت یہی ہے۔ بل رفعہ اللہ الی مکان الذی لا یصل الیہ الانسان، اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ کو اس اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں انسان کی رسائی نہیں۔ تب اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں نے کہا پھر ہر جگہ جو ہے تو ہر وقت اپنی شانوں کے ساتھ موجود ہے، تو یوں بھی کرو، یوں بھی کرو، پیچھے بھی کرو، یوں بھی کرو، ایسے بھی کرو، کیا آگے نہیں؟ یہ ڈکوسلے کسی اور کے آگے پیش کرنا یہاں نہیں چلتے، یہ اللہ کا دین حق ہے۔ ہاں، تو اس طرح کے بہت سے انہوں نے سوالات بنائے ہوئے ہیں، وہ عام قسم کے بیچارے سادہ لوگوں کو سنا کے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج تک ان کمبختوں نے کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی کو، کسی اور نان مسلم کو مرزا ہی نہیں بنایا۔ ان کا ہدف ہے ہی نہیں، ان کا ہدف ہے مسلمان کو مرتد کرنا، اسے گمراہ کرنا، یہ ان کا مقصد ہے، یہی ان کا نصب العین ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی اللہ کے قرب کی، اللہ اپنے وجود کے ساتھ، کیونکہ وہ جو صوفی تشریف فرما تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابھی میں نے عرض کیا علماء نے کہا نحن اقرب الیہ منکم، قرآن کی آیت کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ تم کہتے ہو علمی طور پر اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، نہیں، ان بزرگوں نے کہا اللہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ اگر تمہاری بات ٹھیک ہوتی تو آیت میں ہوتا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، پھر یہ ہوتا وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں بھی لکھا کہ چونکہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سوال کے جواب میں کتنا اختصار اور کتنی جامعیت، لا الہ الا اللہ، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اطلب اللہ عند منکسرۃ القلوب، ٹھکانوں میں نہیں ملے گا، اللہ کو ان دلوں میں ڈھونڈو جو اللہ کی محبت میں ٹوٹ چکے ہیں، وہاں ملے گا، ٹھکانوں میں نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز سنی تھی، آواز۔ اللہ فرما انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرما رہے۔ تو طور پہ جاتے تھے جب ہم کلام ہوتے رب العالمین، تو جی میں آیا جس کی آواز سنتا ہوں اسے دیکھوں بھی۔ آپ اپنے کسی شیخ کو، بزرگ کو جب فون پر رابطہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو ان کو سنتے ہو، فون پر گفتگو کرتے ہو، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ حضرت کی زیارت بھی کریں، کیوں بھائی؟ زیارت تو محبوب کی زیارت ایک اشتیاق ہے، شوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں رہ سکے، کہہ دیا رب ارنی انظر الیک، قرآن پاک میں، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھلا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ دل میں آیا کیوں؟ کہہ تو دیا رب العالمین تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔
تو جی میں آیا آخر کیوں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ تو دل کی بھی جانتا ہے. ارشاد فرمایا دیکھ پہاڑ پر تجلی کا کچھ تھوڑا سا حصہ ڈالے دیتے ہیں ہم. ان استقر مکانہ فسوف ترانی. دیکھ پہاڑ کی طرف. فلما تجلی ربہ للجبل. اللہ نے تجلی جب پہاڑ پہ ڈالی نتیجہ کیا ہوا؟ جعلہ دکا. اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ پس کر سرما بن گیا، جل گیا، سرما بن گیا. وخر موسیٰ صعقا. جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ نے ہوش دلایا. جب کچھ دیر کے بعد اٹھتے ہی کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی زندگی بھر یہ جسارت نہیں کروں. کیا مطلب ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی بات کو، اسی عقدہ کو حل فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کو کبھی بھی دیکھنا ممکن نہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں. جنت میں رب العالمین اپنی زیارت کروائیں گے، وہ بھی خوش نصیب جن کو روزانہ. پھر وہ اگلے درجے کے جن کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن، پھر وہ جن کو ہفتے میں 2 مرتبہ، اور جمعے کے دن تو سب کو ہی زیارت کرائیں. ہاں، اور اصلی جنت تو اللہ کی زیارت کا نام ہے. ہاں، مولانا حالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں. تصویر میں رنگ بھرے ہوئے ہیں، اللہ اصل تو تیری زیارت کا نام جنت. کوئی مہمان دور سے آتا ہے آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، کوئی آپ کا عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، وہ آپ کے پاس قیام کرتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، 1 2 دن 3 دن. آپ سب سے اچھا ٹھکانہ جو گھر میں ہے، سب سے اچھا اور نیا بستر جو ہے، اور سب سے عمدہ مرغن کھانا جو سال بھر خود بھی نہیں کھاتے، اس کے لیے تیار کرتے نہیں کرتے؟ سچی مچی کر دے یا ہمیں گل نہیں ہے. امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے نفی فرمائی قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھوں کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کو. یہ بھی ایک الگ بحث ہے. ایک ہوتی ہے رؤیت، ایک ہوتا ہے ادراک. دونوں میں بڑا جوہری فرق ہے، کیونکہ اب ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. یہ فرق پھر کبھی بتلائیں گے. آنکھوں میں یہ سکت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، یہ نفی. امام راضی فرماتے ہیں نفی عموم سے عموم نفی کا اثبات نہیں ہوتا. اصطلاحی طور پر نفی عموم سے عموم نفی کا اثبات نہیں ہوتا.
کیا مطلب؟ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص ہر وقت ہر حالت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کسی حالت میں کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود قرآن عزیز میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کسی حال میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں تو قرآن خود کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ پھر دیکھنے کا جو منظر اس وقت میں، تو کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ رب العالمین کے اس حسن سے اپنے نگاہ کو ہٹا لے۔ کائنات کا سارا حسن تو اللہ ہے، کیونکہ حسن کا بھی وہی خالق ہے، لیکن اللہ کا جو حسن ہے لا الہ الا اللہ، کسی کا جی نہیں چاہے گا۔ لیکن زیارت کا ایک دورانیہ ہے، رب العالمین کی زیارت کا ایک دورانیہ ہے، وہ وقت لمیٹڈ کتنا ہے اللہ جانتے ہیں۔ جب چاہیں گے زیارت کروائیں گے اور جب چاہیں گے زیارت کا دورانیہ ختم کر دیں گے۔ تو جب ختم کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ جب زیارت کرانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ رب العالمین اللہ کی ایک ہیں صفات جمال، ایک ہیں صفات جلال۔ جب صفات جمال کا ظہور ہوگا تو رب العالمین کو سب دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔ جب صفات جلال کا ظہور ہوگا سب کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے محبت پیار شفقت کی نظر سے اور مسکراتے ہوئے، بیٹا بھی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا مسکراتے ہوئے، لیکن جب کسی بات پر باپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یوں غصے سے دیکھتا ہے، اب بھی بیٹا باپ کو دیکھتا ہے جی، پھر کیا کرتا ہے بیٹا؟ نگاہ جھکا لیتا ہے۔ اسی مثال سے سمجھو جب اللہ کی صفات جلال کا ظہور ہوگا سب کی نگاہیں پست ہو جائیں گی کہ دورانیہ زیارت کا ختم۔ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، مولانا حالی کا شعر ابھی جو میں نے سنا۔ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعدوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں۔ باقی وہ مہمان آپ کے پاس جو آیا، سچ کہو وہ ان مرغن کھانوں اور ان نرم بستروں میں سونے کے لیے آیا ہے؟ کس کام کے لیے آیا ہے؟ آپ کی زیارت کے لیے۔